والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ کریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائج ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد عزیزم محمد انور صاحب دے فوت شدگان دے اللہ درجات بلند فرمائے اور انہاں دی اس محنت نو اور کوشش نو اور خرچ نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ہر سال حضور دے دین دی تبلیغ دا اہتمام ہوندا ہے، محمد انور دے زیر اہتمام اللہ کریم اس سنگی دی اس خوبصورت کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ آپ احباب تشریف فرماؤ سرد ماحول اور موسم وچ میں قرآن و سنت دی روشنی چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا، اللہ مینوں اور آپ سب نو عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان محترم، اسی حضور دے امتی سنی حنفی بریلوی مسلمان ہاں، ویسے ایک ہی ساڈی پہچان ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہے تو تسی مسلمان ہو۔
میں تے تسی مسلمان ہاں، اگو مسلماناں وچ ساڈی پہچان یہ ہے کہ اسی فقہ دے اعتبار نال حنفی ہاں، عقائد وچ اسی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی تشریح نو حق سمجھنے آ کہ انہاں دے جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے. سو اس اعتبار نال اپنا ذہن جو ہے انہوں سمجھ لو اور یاد کر لو. ساڈا توحید دے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس دا کوئی باپ ہے نہ اس دا کوئی. جڑے موجودہ دور دے عیسائی نے اے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مندے نے. اس واسطے قرآنی ڈیفینیشن دے مطابق اے اہل کتاب نہیں مشرک نے. اللہ دا بیٹا مننا شرک ہے. توجہ ہے. اس نو اللہ قرآن اچ فرما دین کہ محبوبہ تو اعلان کر قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، کہ اگر اللہ دا پتر ہوندا تے سب تو پہلے حضور فرما دین رب دے پتر نو سجدہ میں کرنا. انا اول العابدین، رب دا پتر ہوندا تے اس بھی لائق عبادت ہونا سی، ان سجدہ ہونا. اور حضور فرماندے نے سب تو پہلے ان سجدہ میں کرنا سی. لیکن رب دا بیٹا کوئی نہیں، اس واسطے اے مننا شرک ہے. کیونکہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت دے مطابق اللہ دا نہ بیٹا ہے تے نہ اس دا باپ ہے نہ اس دا بھائی ہے نہ اس دا شریک ہے، نہ وہ مذکر ہے تے نہ وہ مؤنث ہے. اللہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. جنس او دی ہوندی ہے جدا جسم ہوئے وہ جسم تو ہی پاک ہے. توجہ ہے نا جی. وہ مکان تو پاک کے انج نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سجے اللہ کھبے اللہ لاندے اللہ چڑھ دے. انج کبو اینما تولو فثم وجہ اللہ، انج کو اللہ نور السماوات والارض. ہر کائنات دے ذرے ذرے تے اب سونے دی نظر ہے اور ہر تھان تے ہی موجود ہے. جیڑیاں جگہ او دی شان دے لائق نے اتھے او موجود ہے. ساری کائنات او دے اگے حاضر تے ناظر ہے. سمجھ آگئی. اس نے بنی نوع انسان نو خلق کر کے انہاں دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ نبیاں دا ایک سلسلہ نازل فرمایا. اس سلسلے سب تو پہلے حضرت آدم نے، سب تو آخر تے فخر آدم محمد مصطفیٰ نے. سانو اللہ نے اپنے نبی دا امتی بنا کے تے ساڈے تے احسان فرمایا ہے. اسی امتاں دے سردار ہاں، ساڈا نبی نبیاں دا سردار ہے. اسی امتاں دے سردار ہاں تے ساڈا نبی ساریاں نبیاں دا سردار ہے. ساڈی کتاب ساریاں کتاباں دی سردار ہے. اور سانو ناز ہے کہ اسی حضور دے امتیاں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی نے تے نور بھی نے. توجہ ہے جی. حضور بشر بھی نے تے حضور نور بھی نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف اپنی قبر دے اندر حاضر اور ناظر موجود نے اور ساری کائنات انہاں دے اگے موجود ہے. توجہ ہو گئی ہے. اسی درود ایتھو پڑھیے تے حضور تاں بھی سن دے نے، مدینہ شریف جا کے پڑھیے تے حضور تاں بھی سن دے نے. فرشتے بھی حضور دی بارگاہ پیش کر دے نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سماعت فرما سکتے نے. سمجھ آؤندی پئی ہے جی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف دے اندر روح مال جسد زندہ نے اور آپ نو حیات حاصل برزخی جیڑی کہ عام لوگاں تو
افضل، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ عزیزان محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی اے شان ہے کہ حضور دے وسیلے نال رب کو جو منگیے اللہ عطا فرما چھڑدا ہے۔ حضور دے صدقے اللہ قیامت والے دن حضور دی امت نو جنت الفردوس عطا فرما دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے سردار نے حضور دے صحابہ تے اہل بیت، اسی اہل سنت حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہاں تے حضور دی آل دے بھی غلام ہاں۔ اسی نبی پاک سرکار دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں تے حضور سرکار دی آل نو بھی منن والے ہاں۔ اسی حضور دی ازواج مطہرات جنہ عورتاں نال حضور دا نکاح مبارک ہویا ہے، اسی انہاں عورتاں نو بھی جگ تو افضل منیا ہے۔ اسی صرف منیا نہیں، رب منوایا ہے اور فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، جویں کائنات وچ نبی بے مثل ہے ایویں نبی دیاں بیویاں بے مثل نے۔ حضور سرکار نال جس شے دی بھی نسبت ہوئی ہے اللہ ان دوجیاں نالوں فضیلت دے چھڑی ہے۔ توجہ ہے کہ نہ؟ جے شہر دی نسبت حضور نالے تو شہراں دا سردار ہے، امت دی نسبت حضور نالے تو امتاں دی سردار ہے، کتاب دی نسبت حضور نالے تو کتاباں دی سردار ہے، شہر دی نسبت حضور نالے تو شہراں دا سردار ہے۔ اللہ دے نبی نال جس اولاد دی نسبت ہے وہ سارے نبیاں دی اولاد تو افضل تے سردار ہے۔ جس عورت دی نسبت حضور نالے وہ عورتاں دی سردار ہے۔ جس صحابی دی نسبت حضور نالے وہ پچھلیاں سارے نبیاں دے صحابی تو اونچی شان والا سردار ہے۔ متوجہ ہوندے پے ہو کہ کوئی نہیں؟ عزیزان محترم، صحابہ تو بعد اور حضور دی آل تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر علماء اور اولیاء دا سلسلہ جاری ہے۔ اسی اس چیز تو ذہن وچ بٹھا لو کہ جیڑا وی ولی ہوندا ہے وہ صاحب علم ہوندا ہے۔ ذہن وچ گل سمجھا لو، ہر علم والا ولی نہیں ہوندا، ہر ولی علم والا ہوندا ہے۔ اس گل دی سمجھ آ گئی؟ ہر علم والا ولی نہیں ہوندا، ہر ولی علم والا ہوندا ہے۔ بیٹا سمجھ آ گئی؟ جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی واسطے شرط ہے کہ وہ صاحب علم و شعور ہوئے گا، کیونکہ جیڑا مرشد درویش ہے جنہوں رب دی پہچان ہو جائے اس تو بڑا علم والا کیڑا ہوئے گا۔ لہذا جاہل نو درویش نہیں مان سکتے۔ درویش واسطے شرط ہے، مرشد واسطے شرط ہے کہ وہ صاحب علم ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے، خود کسی دا غلام ہوئے اور ظاہراً ان دے وچ کوئی عیب نہ ہوئے۔ آگئی یہ سمجھ؟ جڑے اللہ دے ولی نے او زندہ ہون تے تاویں فیض ملتا ہے، اللہ دے ولی فوت ہو جان تے تاویں فیض ملتا ہے۔ لیکن فیض لینا ہو رہے، میلے تے جانا ہو رہے۔ فیض لینا ہو رہے تے میلے تے جانا، میلے تے جڑا جاندہ ہے بیبیاں بندے جاندے نے، بیبیاں بندے ویکھن جان یا بندے بیبیاں ویکھن جان، انہاں دی نیت ہی غلط ہے، انہاں نے فیض کی ملنا۔ عورتاں دا ویسے ہی قبراں تے نہیں جانا چاہیے، انہوں نے گھر رہنا چاہیے، مرداں نو مزارات تے جانا چاہیے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے حضرات کے نام؟ عورتاں نو قبراں تے جانا ہی نہیں چاہیے، گڑولیاں نہیں چڑھنیاں چاہیے، دھمالاں نہیں پینیاں چاہیے، اللہ دے ولیاں دے مزارات تے جانا چاہیے، اوتھے فیض حاصل ہوندا ہے، لیکن مرداں نو جانا چاہیے۔ ہن بندہ سوال کردے جی مڑ بیبیاں نے فیض دی لوڑ کوئی نہیں؟ جواب یہ جواب سن لو، جس رب نے شریعت گلی ہے تو جس نبی نے شریعت بنائی ہے اس نے حکم دیتا ہے عورت جماعت نہ کرائے۔ شریعت آندھی ہے عورت اذان نہ پڑھے، شریعت آندھی ہے عورت مرشد نہیں، انہیں 1.25 لاکھ نبی بھیجے نے، انہیں کوئی بی بی گلی خالق دی ونڈ سمجھو نا، اس دے طریقے تے غور کرو۔ بس 1.25 لاکھ نبی بھیجے، عورت ایک بھی نہیں نبی بنائی، سارے نبی مرد نے۔
عورت مسلے تے نہیں کھڑی ہو سکتی. اچھا بڑی پیار نال گل سنو, جدو اذان عورت نہیں دے سکتی, حالانکہ مؤذن دی بڑی فضیلت ہے لیکن عورت اذان نہیں پڑھ سکتی. عورت شرع شریف دے اندر اذان ہو جائے حیا علی الصلاۃ آؤ وہی نماز آل, جیڑا کوئی ویلا ہوئے یا رجیا ہوئے, جدو وہ دی نیت بن جائے تے جدو بھی آنا ہے مرد آنا ہے مسیتے, بی بی مسیتے آندی ہے جماعت نال شریک ہوندی ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے تواڈے تے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے, مرن والا کسے دا برا ہے, کسے عورت دا پتر ہے, کسے عورت دا خامد ہے, کسے دا چاچا ہے, کسے دا بھتیجا ہے, مرد سارے جنازے نال گئے نے, بی بی کیوں نہیں؟ توجہ ہے جی؟ کدی سنیا ہے با بیبیاں بھی جنازے رڑو؟ کوئی نہیں رڑ دیاں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے کہ عورتاں جنازے نال نہ جان. بھئی سمجھ آگئی حضرات آپ؟ ماشاءاللہ. مسئلہ عورت 2 کروڑ روپے دی وارث ہے, مالک ہے, کروڑ پتی ہے عورت, جہاز تے بیٹھے جان لگے میں دل کو نہیں لگتی, کروڑا روپیہ اندے کول ہے. ہن سوال یہ ہے لیکن اس عورت کول نال جان والا محرم کوئی نہیں, نہ بھتیجا ہے, نہ پتر ہے, نہ برا ہے, نہ خاوند ہے. سوال ہے کہ شرع شریف دے اندر جیڑی عورت کول محرم نہ ہوئے, روپیہ رج ہوئے, وہ حج تے جاوے یا نہ جاوے؟ توجہ ہے جی؟ جواب دیو. شرع شریف آندی ہے وہ عورت حج تے نہ جائے, اللہ وہ دے نال ناراض نہیں ہوتا. ہن مسئلہ سمجھو نا, جس عورت کو محرم نہ ہوئے رب اپنے گھر نہیں سددا پیا, ابا فوت ہو جائے, خاوند فوت ہو جائے, عورت نو اللہ سونا جنازے نال نہیں جان دیتا. شریعت عورت نو حالانکہ مسیتے نماز پڑھیاں 27 دا ثواب ہے, گھر پڑھیاں 1 دا ہے, اللہ فرماتا ہے تو گھر پڑھ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آ گیا نا قرآن کہ عورتاں اپنے گھر وچ رہن. سوال پیدا ہوندا ہے جب ایڈے وڈے وڈے کام شریعت عورت نو نہیں کرن دیندی تے شریعت ہے کہ میں حکم دیندی ہے بھئی تو گھڑولی سر تے در لا تے بابے دے دربار تے ٹر جا. یہ تو ثابت ہے ہوندہ ہے کہ اے پیرا مسئلہ آپ بڑھایا ہے تے مریداں راڑ مل کے, پیران دا بھی تے کچھ نال مریداں دا بھی دوویں گھر ہو جاٹاں دے ہوندے نہ کچھ ساڈی غلطی تے کچھ سجنا دے وعدے نہیں. نرا مریداں دا بھی قصور نہیں تو نرا پیران دا بھی نہیں ہے, آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی. یہ سمجھ آ رہی نا؟ عورت مرشد نو مل سکتی ہے اپنے محرم دے نال شرعی مسئلہ دریافت کرنا واسطے, روحانی فیض لین واسطے, وظیفہ پوچھن واسطے یا کوئی دم کران واسطے عورت مرشد نو مل سکتی ہے, لیکن محرم دے نال اور با پردہ اور شرعی طریقے دے مطابق مل سکتی ہے. لیکن کرولی چاہ کے دربار تے ڈھول کے نچنا جائز جی؟ سمجھ آ گئی ہے کہ نا؟ جدو بھی کوئی عورت ایسی منت مننے گی تو شرع شریف اس نو حکم دے گی کہ اے منت تیری باطل ہے, لہذا تو او منت من جڑی گھر دی 4 دیواری اج پوری ہو سکتی ہے. تو منت نماز دی من, روزے دی من, حج دی من, زکات دی من, تو میلاد شریف دی من, تو درود شریف پڑھن دی من, تو نفل پڑھن دی من, قرآن دی تلاوت دی من, او ایمان جڑی گھر دی 4 دیواری وچ پوری ہوندی ہے, باہر جان والی منت نہ مان. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اے شرع شریف ہے, اور شرع شریف تو بندے نو نسنا نہیں چاہیے, شرع شریف دی پابندی کرنی چاہیے. جیڑا بندہ بھی شرع شریف تو ہٹے, جیڑا ایتھے بے ان دا کام ہے ان دسنا, ایتھے بے کے اعلان کر دینا کہ اے غلط ہے اے صحیح ہے. اگوں مرضی بندیاں دی اپنی ہے, وہ مندے نے یا نہیں مندے, ساڈا کام منوینا نہیں. 950 سال اللہ دے نبی تبلیغ کیتی ہے, جے بندیاں نہیں منیا تے اللہ اپنے نبی حضرت نوح نال رینج نہیں ہویا, کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ تہاڈا کام دسنا ہے. وما علی رسولنا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین, ساڈا کام صرف دسنا ہے. اگوں جس عمل کرنا ہے وہ دی اپنی مرضی ہے. یہ خالق بندے نے آزاد کیتا ہے.
جنہ چر تیرے کو موت نہ آئے اُنہ چر جڑا کرنی کار فرشتے تیرے نال نے جنہ لکھ دیا نہ تو غیرت والے کرتا رہے ہیں یا غلط کرتا رہے. سمجھ آ گئی حضرات کے کئی نہ بزرگان دے مزاراں تے جاؤ اللہ والیاں کو حاضر ہوو تے دعا پڑھو. اللہ دے ولی دی قبر نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. قبر دا طواف کچھ بندے کرتے ہیں, قبر دا طواف نہیں. طواف صرف اللہ دے ایک کو گھر دا جڑا مکے بنے ہے جنہوں کعبہ, اس تو علاوہ کسی دا طواف نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن نہ سوارت کی تھی کہ طواف میرے گھر دا کرو, کسی قبر دا طواف نہ کرو. بھئی میرے بیلیاں نو سمجھ آ رہی ہے گلنا بھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے میں تو انہوں مکمل عقیدہ اہل سنت تبلیغ کر رہے ہیں جناب, اس کو سماعت فرما لو تاکہ سانو اسے نے چاہ جائے کہ ساڈا عقیدہ کی ہے تو جڑے وچ غلطیاں نے وہ اسی چھڑ دیں. میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تسی بیمار ہو جاؤ, روحانی یا جسمانی بیماری ہوئے دم کروا سکتے ہو, کسی بزرگ کو تویز بھی لے سکتے ہو. جیڑا اس تو آگاہ ہون بندے ٹور پہننا شادی نہیں ہوندی تے تویز کروا سکتا ہے, کوئی ہے تے تویز ٹوٹوا سکتا ہے, محبوب قدمہ چ لیا سکتا ہے, قدمہ چ اٹھا سکتا ہے. اے ایویں کہانیاں تے کسے ہے اے نہ تے نہ پھسیا. اے اس مالک اپنے ہاتھ سونیا کام رکھے, وہ اللہ ہے. تے جے اللہ نہ من دے ہو تے بھی منیا کرو کہ حقیقی کار ساز اللہ ہے. تویزاں والے ایڈے طاقتور بھی نہیں ہو گئے, رشتے جوڑ دے بھی وطن تے تروڑ دے بھی وطن, بندے ڈھین دے بھی وطن تے اٹھین دے بھی وطن. سان جس بندے نے بیماری لگے نہ کوئی, سانو سب تو پہلے مائیاں آ کے دس دین کسے کچھ کر چھڑیا ہے, اپنا کچھ کرا لا. پتہ نہیں انہاں کو مشین کیڑی ہے جن دے نال اوویں ٹیسٹ کر چھڑ دیاں بین کالے نے یا چٹے نے یا کیڑے تویز پے. اے سمجھ نہیں اج تک لگی میں نہ کرما والیاں مائیاں کول کیڑی مشین ہے جن ویندیاں نال ٹیسٹ کر چھڑ دیاں کہ اینو فلانے تویز نے تے اے پرانے بھی بڑے نے. ہاں جی تے موڑے بھی آندیاں بھئی انج دے اگے کئی میں جاندے ویکھے, وہ بندے جے اگے اودے ذہن وچ کوئی شک شکوک ہوے بھی تو باج وگدا اٹھ کے بھاویں کٹا وچھا جو بھی پیر کرما والا لیندا ہے او نہ کھو میرے ہاتھ تویز مگروں لائے. سو ایک بزنس بن گیا, ایک کاروبار بن گیا. اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو اس تو بچائے. ادھر کوئی شک نہیں کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ کے پھوک مارے اگلے بندے تے اس دے نورانی اثرات مرتب ہوندے, اور صحابہ کرام دے اثرات تو ثابت ہے کہ اگر بندہ ان پڑھے اور وہ نہیں کلام پڑھ سکتا تے او دے کاغذ تے او اللہ دا کلام لکھ کے او دے گلے چ لٹکانا جائے. لیکن بھائیاں ہن بندیاں تے کام ڈھیر اتاں کر چھڑیا ہے. اخبار تے اشتہار پڑھی دے تے بندہ حیرت دی دنیا وچ گم ہو جاندا ہے, کیونکہ ہن اج کل جڑے اے تویزاں والے نو اشتہاری ہو گئے نے, اشتہار دیندے نا اخباراں تے تو اشتہاری ہو گئے نا. بس انج بھی کر دینے اسی, انج بھی کر دینے اسی, او بھی کرو. کوئی کام نہیں ہوندا جڑا اوتھے نہیں لکھیا ہے. اسی کاٹ بھی کر دینے تے پلٹ بھی کر دینے, یعنی کالے علم دی کاٹ بھی کرنے تے جس کیتا ہوئے اون دے اوتے پیچھے پلٹا بھی سکنے. ایڈے وڈے وڈے دعوے لکھے ہوندے نے. ایک گل سنو تو, اللہ دا ولی دعویٰ کرتا ہی نہیں کہ میں اج کر دیاں گا. وہ صرف دعا دم کر کے ہی کہہ سکتا ہے کرنا وہ سی جائیں کرنا ہے میں تے صرف دعا کر سکتا. یہ جڑے دعوے کرتے نا وڈے وڈے بس انج کر دیاں گے, تو سوری دیا ہوئے تو فلانے آئے تھے او ہے او, یہ بالکل فراڈیاں دے کام. اللہ والے دعا کر دے, اور یہ اللہ والے دی شان ہے. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے, انہاں کو بندے گئے جی بارش دی دعا کرو, بارش دی دعا کرو. اللہ 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 اللہ. تے سرکار جڑی گدڑی تے بیٹھے آئے نا او دے تو اٹھ کے تے او جھاڑ کے تے ایتھے رکھ لی تے ٹور پے. بندیاں پوچھیا سرکار کدے چلے ہو؟ تے فرمایا یار تسی آندے ہو بارش نہیں ہوندی تے اے گل خبر چاہیے
کہ جتھے کوئی بدبخت رہندا ہوئے اتھے بارش نہیں ہوندی تے میں لگدا ہے ساریاں تو گناہگار میں ہی ہاں، میں چھڑ دینا اتھوں تے تواڈے شہر تے بارش ہو جانی۔ وہ سب تو بڑے ولی آئے اپنے دور وہ آندے نے میں بڑا گناہگار ہاں، میں چھڑ گیا تے پچھو کام بن جانا ہے۔ وہ جڑے کچھ ہائے وہ آندے ایسی کچھ نہیں، جڑے کچھ نہیں وہ آندے اسی سب کچھ ہاں۔ میرے ابا جی حضور قبلہ بیان فرماندے ہوندے ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک مائی کو لگے تھے، وہ مائی جڑی ہے وہ سکولو جو ہے تیل آڑا وہ پوچھ دیئے بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو سرکار فرماندے نے پوچھ۔ اس کہا بابا جی میرے ڈگے دا دم چنگا یا تہاڈی داڑھی چنگی؟ تو سائیاں غصہ نہیں فرمایا بس تو میری داڑھی نو کتھے رلا چھڑیا ہے؟ سرکار فرماندے نے جے مرن لگیاں ایمان ہویا نا نصیب تے پھر میری داڑھی یا چنگی، تے جے مرن لگیاں کام خراب ہو گیا تو مڑ داڑھی نالوں تیرے ڈگے دا دم ہی چنگا رہ گیا۔ اے بندے ایڈے وڈے وڈے دعوے اخباراں تے لکھ کے چاڑ دے، میں حیران ہو جانا۔ یقین کیجئے ایک بچہ ساڈا مرید ہویا ہے، وہ پیا میں دسدا جی میں بھی اگے ہی کام کردا، تو بڑا بندیاں میں فراڈ لایا گیا، تو جدو توبہ کیتی ہے تو پھر خیال آیا کہ میں تو یہ کام نہ کرنا۔ ہوں دی وہ اپنی اس دکان پائی ہے چپلاں والی، وہ تو شہر تو وہ لوگاں چپلاں شپلاں بیچدا ہے، وہ پیاندا پینا میں جی یہی کام کردا تو بڑیاں موجاں اے عالم ہے۔ کسی عمل کو جان دی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ ہوئے تو کسی عالم دین کو پھوک مرا رہا کرو اللہ صحت دے چھڑے گا۔ جڑا قرآن پڑھن والا ہوئے انہاں کو قرآن دی صورت پڑھ کے بھائیا پھوک مار، جڑا ہر ویلے قرآن پڑھدا ہے اودیاں ساماں وچ بڑا فیض ہوندا ہے۔ اے جڑے وڈے وڈے آواز چڈن دے دعوے کرن والے نے اکثر جھوٹے ہوندے نے تے 2 نمبر تے فراڈیے نے، انہاں کول کچھ بھی نہیں ہوندا، ایویں بس گلاں وڈیاں وڈیاں پے مار دے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جڑے پیر کرمال ہے اپنے مدار دا خرچہ چلان آستے مدار دے پیران چپے گلے دے محتاج نے، وہ نہ مریدان کی فیض دے دکانداری ہے۔ 5 روپیہ دی ادرک لو تے 5 دے آؤ، ادرک لے آؤ، 10 روپیے دیو تے دال لے آؤ، 6 روپیے دیو تے نمک دا پیکٹ لے آؤ۔ ریٹ وچ وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے کیونکہ میں چیزاں کدی نہیں خریدیاں۔ سناؤ جی پٹواری صاحب بسم اللہ کریے، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہوں سنو، 10 روپیے دیو تے دال لے لو، 10 روپیے ان چ دیو گلے چ پا لیں، دال تو اندر چھڑی، نمک دیو جی پیسے پاؤ جا نمک لے لو، دربار تے ٹر گئے۔ دکان تو ہٹے تے دربار تے ٹر، ادھے بھی گلا ہے ادھے بھی گلا ہے، اتنے 10 روپیے پا کے دال لئیے، اتنے 20 روپیے پا کے دعا لئیے۔ ہائے ہائے فیض دین والے ہوں تو میں لین والے تو بھی صدقے جاؤں۔ اہل سنت و جماعت دے نا اے جڑے کاروبار نے میں سمجھ نہیں آتی ہے کی کرتے ہیں بندے۔ کس حدیث تے قرآن چاہے کہ مداراں تے گلے لاؤ؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ پیراں اپنی دکاناں بنائی ہیں ایڈے ایڈے 2.5 من دے گلے،
وہ بھرتے نے آندے نے بھری ونجن تو اس سے انہاں گلیاں دی وجہ تو مڑ لڑتے بھی نے میں گدی نشینہ دوجا آندہ میں گدی نشینہ ایک آندہ میں گدی نشینہ دوجا آندہ میں گدی نشینہ وہ گدی نشین بنے ہوں گے سے تو لڑتے اس گلے تو وہ نہ ہوئے تو نری قبر دا کون وارس بڑھ دئی گدیاں دے روڑے مک جاندے یا تو قبران تو گلے پڑھ چھڑو جیڑا بابا جی فوت ہوئے نے جنہ وہ اللہ دے ولی دا مدار ہے ان پیسے نہیں کی لوڑے میں نے دسو میں تو سنیا ہوں لکھ کے دینا ایک روپیہ نہ پایا کر بالکل اللہ دے ولی دے مدار تے جا کے جو ولی خوش کرنے تے پیسے نہ پا اتھے بے کے قرآن پڑھ تین زیادہ شوق ہے تین لگتا ہے کہ اتنے بہن والی جگہ کوئی نہیں پیسے کول نہیں تے کوئی بان والی تھان بنوا اتنے پیسے کول نہیں تو اتنے وضو والی جگہ بنا مزار والے نال پیار ہی تے مسجد بنوا اتنے بنوا چھڑ کوئی بندہ نماز پڑھ لے سی جڑے اتنے بیٹھے نا گدی نشین وہ سارے گلے انہاں لے جانے مزار والے کوئی فائدہ نہیں مزار والے نفع دینے تے دعا پڑھ اتنے قرآن پڑھ اتنے سپارہ پڑھ اللہ دے ولی واسطے دعا کرتے اللہ دے ولی دے وسیلے رڑ اپنے رب کو دعا کر وہ نہ بھی نفع ہوئے تینوں بھی نفع ہوئے گا ساڑھے بندیاں تے جناب وہ پیر کرما والے جس لئے بنے ہوندے نا ایک پیر فوت ہو جاندے ہوندے دو پتر ہوندے وہ بنے ہوندے نے تے وہ ونڈ دے نے ٹھٹے والے ساڑھے مرید تو پرلے پاسے آلے تیرے دریاؤں ارلے پاسے آلے میرے تو پرلے پاسے آلے ہاں جی میں آپ بیڈا نہیں ونڈی دی این جیسی پہ ونڈین دے انہیں بھائی دلیا تو گرائی میں کرنی آ تو پرلیا تو گرائی تو کرنی اے تصوف ہے تے صوفیزم ہے کوئی کیڑا تصوف ہے تے کیڑا صوفیزم ہے اے کوئی صوفیزم نہیں ہے کوئی تصوف نہیں صوفی دا کام ہوندہ ہے بندے دی جیب تے نظر نہ رکھے او دے دل تے نظر رکھے حضرت سید علی اجویری لاہور والا سید فرماتا ہے صوفی صوفی ادو ہوندہ ہے جدو پتھر تے سونا او دی نظر اچ برابر ہو جا پتھر تے تامی یہ سونا ہے تے تامی او دی نظر اچ دو میں برابر ہون تے موڑی صوفی تے جو دی نظر اچ برابر نہیں تے موڑ کیڑا صوفی آ کوئی سمجھ آئیے کوئی نا عزیزان علی وقار سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے دو جگ دی جے دولت لبے تے ظالم نفسنا مردہ فرمایا تو جگ دی جے دولت لبے اے ظالم نفسنا مردہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا اے اندر دا چور بیلیا نام امیرہ مارے آئے اندر دا چور نہ وزیرہ مارے آئے اندر دا چور نہ پیرہ مارے آئے اندر دا چور جدو بھی مارے مصطفیٰ دے فقیرہ مارے آئے یہ چور جیوی مارے آئے محمد عربی دے در دے کسے فقیر مارے آئے دو جہاں تو یہ چور مرے آئے اصل فقیری تک چور مارنا ہے جویں مردے مار یہ اصل کام تے این کھلارنا ہے نا بھی تھا تے کھلو جائے تو مڑ فقیر ہے
تے جی اس بھی دنیا دے پیچھے بجنا ہے تو مڑ فقیری تو نہ ہوئی بھائی فقیری تو ان کھلار نہیں کھلار جی میں کھلون دے ہی اونج کھلار یہی کمال ہی حضرت سلطان باؤ سرکار فرما رے باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا ساڑھے پنڈے مولوی صاحب رہے نے مولوی محمد عیاد صاحب اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا نام نازل فرمائے وہ پٹھے بھی بڑھ دیا ہے تے شہر بھی بنائے دیا ہے بڑے درویش مولوی آئے میرے ابا جی انہوں کو پڑھ دے رہے ہیں بڑے عالم صاحب مفتی صاحب تے آپ فرماندے ہوں دیا ہے ہرس دا ٹھوٹا پور نہیں ہونا تے روز قیامت تائیں دو جگ دی جے دولت لبے اے دل رجدہ نہ واہ بابا گال تول کے کھلاری سے نا دو جگ دی ملا نواز شریف لاکھ کو براج گیا تو کی آندہ براج گیا زرداری اے ایڈی کو بریش ہے جنی باڑی ہندی جائے بھوک ودی جاندی جی دولت اس دی پرابلم ہے جتنی ہوندی جائے بھوک بندے دی ودی جاندی آرام گھٹتا جاندہ ہے نیندر اڑتی جاندی سکون ختم ہوندہ جاندہ ہے مال ودہ جاندہ ہے اخیری اتھے بندہ پڑ جاندہ ہے مال ہوندہ ہے کھویندہ نہیں بیڈ ہوندہ ہے سویندہ نہیں روٹی ہوندی ہے کھویندی نہیں اس وڑے بندہ آندہ ہے او کتھے تور گیا ہے میں تو سوتا اور کار بیٹھ یقین کرو میں ویکھن بندے انہاں کو مال بیڈ ہے نیندر کوئی نہیں کوٹھی ہے گھر رویندہ نہیں بیڈ ہے سویندہ نہیں ڈشاں ڈائننگ ٹیبل تے 14 پہیاں کھویندہ نہیں پوچھو کی ہویا ہے تو انہوں نے پتا نہیں ڈاکٹر منع کر چھڑے ڈاکٹر منع کر چھڑے میں ویکھیا ہے جٹاں دے پرانے بابا بھی کلو جلیب کھا جانا جی ہاں اب پرانے بابے جڑے بالکل منجیاں تے بیٹھے ہوندے تھے بابے پرانے ہو جاندے کلو جلیبی دا اگے رکھو دو تھاں تے بیٹھ کھا جانا تے ہوندا انہاں نوں مڑ کچھ نہیں مڑ انہاں نوں ہوندا بھی کچھ نہیں تے مڑ چنگے وہی رہ گئے بھائیا چنگے وہی رہ گئے جو لمبے کھا جانتے ہوئے بھی کچھ نہ وہ چنگے رہ گئے نا بندے وہ اچھے رہ گئے اے دولت جڑی ہے نا یہ سب کی اندہ کوئی پتہ نہیں کیسے بڑے دڑا بٹھائے امتحان گاہ ہے مال و دولت دا زیادہ ہو جانا دوڑے دنیا داراں کوڑ ہوئے بھی تے ہوئے بھی درویشاں کوڑ تے نانا مال جمع ہوئے درویشی دا تے مال دا جوڑی کوئی نہیں آن دی پہیے سمجھئے پہیے آن دا ہے درویشاں کوڑ دوڑے نو باڑا آن ہے درویش کوڑ دنیا دا مال دوڑے نو باڑا آن ہے یہ سچی گل پہ تو اندسنا توڑا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ درویش کو مالے دنیا کی نام ہے جی یہ گل میں مڑ تو رہنا پیاں پر دوانلے شک نہ ہوئے بہنا لبدا نہیں یہ نہ سوچے ہے جنہ درویش نو اللہ مال دیندہ ہے نا انہ دو جان دیندہ ہی نہیں لیکن اس سے تو دیندہ ہے جدو وہ ٹھوکر مار دے وہ دو ہی دیندہ ہے جدو ٹھوکر مار دے میں درویش دی کتاب ہے پڑھتا اللہ جدو دنیا بڑھائی ہے نا دنیا نے اللہ فرمایا میں تیری ڈیوٹی کی ہے تو دنیا نے کیتی ہے یا اللہ جیڑے میرے مگر ٹرے انہاں دے اگے اگے راس جیڑے تیرے مگر ٹرے انہاں دے پیچھے پیچھے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں دنیا کیا یا اللہ جیڑے میرے مگر ٹرے انہاں دے اگے ہی راسا مگر ہی ٹرے راسا ہاتھ نہ ہو ساں ٹرے راسا بس ساہ جڑیا راسا تُسی بھی ویکھے ہونے بندیاں ساہ چڑھیا ہے نہ دن دا رات دی خبر بجو باجتے ہوئے کھیا بائیا بڑے رجے مسیطے نہ ہونا ٹائم لگتا ہے تے کہ آمان دے ویلے ہو لین دے اور مسیطے آگیا کر شاہ جی بڑے رجیاں کماند ساٹھ لین دے تو ویلے ہو گیا آمان اچھا وہی کماند موقعی ہونا شاہ جی کنک چاہ لین دے تو ویلے ہو گیا کنک چاہ لیا منجی دے تیلے کار لین دے تو جی میں تُسی پیان دے کرنا ونجی یہ راج ہوئی
جٹ آدھے نا راہ جو ہویا پر تیلے لا لین دے، وہ تیلے لا کے مڑ وہ تیلے انہوں نے نٹن نہیں دیں، پانی لا، کھاد پا، بی پا، زنک پا، وہ پرابلم ہے وہ جلے وہ چار آدھے ہونا چھوٹو گاڑ لین دی بھی آئے موڑ اسی بالکل اکو ویلے ہوئے تے وہ پتہ ہے ویلے کدو ہوندے جلے سائیں سر تے آ کے تھاپڑا مار دے باہر چلیے مک گئی تیری کھیڈ، ادو جٹ ہو جاندے نے ویلے، ادو جٹ ویلے ہوندے تے وہ آندے لائے ہون رج کے سو تھے، پر اوکھا کام ہے جتھے ہون جانا ہے قبر ہے اوتھے سون نہیں دیندے، اوتھے بھی صرف وہ سونا ہے جائے پیشہ مالک دی ڈیوٹی دے کے آنا ہے، بھائی سمجھاؤں دیاں پہیاں ہے کہ کوئی نہیں، ایتھے قبر ہے جو سونا ہے جائے مالک دی ڈیوٹی پیچھا چنگی دے کے آنی، جائے پیچھا ڈیوٹی چنگی نہیں دیتی ان سائیں ایتھے سون نہیں دینا، لترا لیا اتھے کھڑے آنا۔ ہون جاٹ دا ٹائم لگا ہے، اجے ساڑھے کول ٹائم اے علامہ صاحب جڑے اس مسجد دینے انہوں تو پوچھو کنے بندے مسیحتے ہوں انہوں تو بری نہیں نمازی پوچھو کتنے میں نے مولویان میں آنا انہوں بھی جڑے علیہ واقعات بھی ہوئے میں انہوں نہ سڑکاں نہ بھرو مسیحت بھرو، یہ مسیحت بھر لے ہوئے تو سڑکاں جان دی لوڑ ہی کو نہیں پونی، ساڑیاں منی پونی ساڑھے آکھے بندہ مسیحتے آؤندہ کوئی نہیں اگاں کاٹ ساڑھی کیڑی، میں حیران ہوں دارانا یقین میں بندے پہ آکھ سمتے تُسی الیکشن تو کھلو بڑی دوڑی مانتا ہے، میں آنا میرے آکھے نمازی تو مسیحتے آؤندے نہیں، میرے آکھے سبحان اللہ نہیں آندے تو میں الیکشن تے کھلو دے انہاں من کی دے میں آکھے توبہ کرے یہ فریب کسی اور نو دے میں نو آؤندہ ہے دے توبہ کرے فریب یہ فراڈ ہے سارا شیطان بندے نال کر دے، وہ آندہ ہے کہ آپ بندہ آگاں پیٹر دے لین تو لا جس وسیلے لان دے تو لین دی کوشش کرتا ہے، میں آنا مولویاں ہو مسیحتاں بھریے بندیاں مسیحتے لیا ہوئے جی میں آندے ہے وہ ساڑھے آکھے کوئی آندے ہے ترہ گھنٹے بعد کری دے تو وہ بڑھے جڑے کام تو رہے ہوں گے کو ترہ چار ساڑھ لمتے جی ہاں بندے مسیحتے کو نہیں آندے 70 سال دی عمر دے بندے داڑھی شریف نہیں رکھ دے 70 سال عمر ہو گئی ہے موت بالکل نیڑے آئی کھلوتی ہے حضور دی سنت چہرے تے نہیں رکھ سکتے نماز اسی نہیں پڑھ دے سنت اسی نہیں رکھ دے منہ ساڑھے انگریزی گھر ساڑھے انگریزی ساڑھے بچے سکولہ انگریزی ساڑھے گھرائیں ٹی وی انگریزی ساڑھے گھرائیں انگریزی بڑی پئی ہے ساڑھے اندرائیں انگریزی ہے ساڑھے دلائیں انگریزی ہے ساڑھے منہ تے انگریزی ہے زہر باطن انگریزی ہے محمدی اسی رہے کتھو گئے روندے انقلاب لے ہونے کوئی سمجھ ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہ اوے بڑھیاں اوے جٹھاں اوے مسیحتے آ جاؤ تہاڈی مہربانی اے نماز پڑھیا کرو اے او خدا دا نا ہے 70 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے تے داڑیاں سرکار دی سنت نو روز شہید کر دے ہو سویرے اٹھ کے کڈے ظالم نے بندے جڑے حضور دی سنت نو سویرے اٹھ دے شہید کر دے انہاں کو نہیں پتا مر گئے تے جدوں قبر وچ سائیاں منہ ویکھنا ہے جی کی قبر وچ منہ کوئی نہیں ویکھنا ویکھنا ہی نہیں وہ تھوڑا جی حضور دی سنت والا ہوئے تے سونا نہ لگ سی بوتھیاں والیا سونیاں والیا او کوئی نہ داڑھی نال بندہ کوڑا لگدا یہ بھی تواڈے اندر شیطان وسوسہ پیدا ہے نہ رکھی ہے سونا لگ سیندا نہ رکھی ہے سونا لگ سے وہ کوڑا بڑا کوڑا ہے تے بندے دے اندر کئی ونڈا نال اندر اپنا زہر پا چھڑدا ہے وسوسہ جی قدرے مگر نہ رکھی آپ بڑھا ہو تو رکھ لیں تو بڑھا مندا کون ہے میں بڑھا ایو تو روڑا ہویا وہ اس گل تے لا چھڑدا ہے بڑھا ہویا تو رکھ لیں تے اے وہ منن ہی نہیں دیندا میں بڑھا جی ہاں یہ گل ہی تو منن نہ دیندا ہویا ہاں خیر بھائیو سنگیو عرض انی ہے کہ سارے بیلی اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ نیت کرو کہ اسی اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجانے نیت کرو اسی نماز پڑھنی جڑا ایک پڑھ سکتا ہو ایک شروع کرے جڑا دو پڑھ سکتا ہو دو شروع کرے ترے شروع کرے چار پانچ جڑے پوریاں پانچ کر جائے ان مبارک ہوئے
وہ مڑ سونا رہ گیا جے پوریاں کر لیا، پر اگر شروع تے کرو، اگر شروع کرو۔ دوجے نمبر تھے کہ میرا یہ جناب نو پیغام ہے کہ اپنے اندر حضور دی محبت دا ڈیوا بالو، سارے بچے اپنے دلان چ حضور دا عشق پیدا کرو، ہر بیلی حضور دی نعت سنیا کرو تے حضور دی نعت پڑھیا کرو، گلی چ ٹردیاں، ڈیرے چ جاندیاں، محلے چ ٹردیاں، اپنے باڑے وچ جاندیاں، اپنی کھیتی سپرے کردیاں، بی دیندیاں، کم بھی کردے رہا کرو، سرکار دیاں نعت پڑھدے رہا کرو۔ پتر اپنی زبان سے گانے نہ رکھیا کرو، پتہ نہیں کس ویلے فرشتیاں جان کٹ لینی ہے، جدوں بھی کڈن حضور دی نعت زبان تے ہوئے مرن دی وچ سا جائے۔ عزیزاں دی وقار بندہ حضور دی نعت پہ پڑھدا ہوئے جیڑی آوندی ہوئے، کوئی ضروری نہیں بڑی سونی پڑھدا ہوئے تے اللہ نال پڑھے، وہ اللہ جن تسی سدے وہ نہ ہی ہوئے تے سائیاں اللہ نہیں ویکھنا، وہ نہ ویکھنا دلوں پڑھدا تے پیا یار دیاں نعت تے جس بندے جیڑا کام کردیاں مر رہا ہے، وہ کام کردیاں اس قبر ہے، جیڑا کام اس کردیاں پہ ہونا ہے، مثلا کوئی حکا پہ پیندا ہے، وہ ہو سکتا ہے خبر ہے جھوٹے دیا کیوں نہ کریا ہے، کیونکہ ان دی عادت کیوں پئی جائی، ہاں عادت ہی گل ہے نا، وہ نہ کریا ہے۔ میرے یہ حدیث شریف میں چاہے کہ جس بندے مرنا ہے اس ویلے وقت ڈیگر دا ہونا ہے، تو جس بندے نماز دی عادت ہونی ہے نا، اس فرشتیاں انہوں اٹھینا ہے تو اس اٹھ دیا آکھنا میں نماز ڈیگر دی پڑھ لینا، میری ڈیگر رہن دی ہے میں انہوں پڑھ لین دیا، تو نہ آکھنا ہے واہ بھائی واہ کیسا حضور دا نوکر قبر چاہے جڑا قبر چاہ کے بھی نماز نو بھولیا نہیں، دس و نذاب کی میں ہو سکتا ہے۔ عزیزاں دی وقار ٹردیاں پھردیاں کالج تے سکول جاندیاں، سکول تو آندیاں اپنا ہوم ورک کر کے گلاں کردن نالوں اگے پیچھے نسن تے بھجن نالوں میرا پتر حضور دی نعت پڑھیا کرو، اس ارادے تے عقیدت نال پڑھیا کرو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ اللہ اکبر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کیا منظر ہوئے اسی مریے حضور دی نعت زبان تے ہوئے جدو فرشتے قبر چاکے اٹھاڑ ہوئے عاشق اٹھے او دو لباتے حضور دی نعت ہوئے پڑھ لو میرے بچوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو اردو نہ ہوندی ہوئے دے کوئی پنجابی نعت حضور دی پڑھیا کرو ایک جٹ سی وہ اپنے پیران کو لگیا تو پیران آکھے میں نہیں کئی حرف دسے آیا جنہیں جاچ مڑا کئی میں نے رف دسے آیا جنہیں میں پڑھا وہ نہ دسے آیا پڑھیا کر وہ سکے نہیں ہوتا یہ جی میں نہیں ہوتا وہ نہ وہ دسے آیا جی میں نے بھی نہیں ہوتا وہ نہ کیا حالات آکھیا کر واہ کملی والے ہر ویدے اندر وے کر واہ کملی والے واہ کملی والے وہ مر گیا وہ مریا مرن تو بعد پیران ملیا خواب انہاں بزرگاں پوچھیا سنا بھائی وہ سکھے جی میرے کو فرشتے سوال کر دیا ہے تو میں آندھا واہ کملی آڑے اگو نہ پوچھیا با جڑے قبر چاہے نہیں سیانے تو میں آکھیا واہ کملی آڑے میرا وہ تھی کم بن گیا واہ کملی والے اے یار دی یاد تے رکھ یار دی یاد تے رکھ پیاریا جانے من یاد رکھے گا تے سائیں بھی یاد رکھن گے کہ ساٹھا ہے جڑا یاد کردہ
حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے یاد دا دیوا ذرا بال میرے تیری لب جائے مت گواچی میں قربان انہاں تو باؤ تے جنہ حق دی رمز پچھاتی پیارے اور عزیزو پٹواری کے لیے مزید ہی ساتھی یہ چکر مار ہو جا کر رہے یہ ساڑھا میاں پٹواری ہے تو بندہ نیک ہے کوئی دینی کام آکھیے تو صحیح کر چھڑ دیا جٹاں دا سان کوئی نہیں پتا انہوں نے کی کرتا ہے جڑا کوئی مذہبی کام دینی آکھیے وہ بڑے پیار نال کرتا ہے اور میں اس غلطی راضی الحمدللہ ہن جی ساڈی مسجد جڑی ہے وہ تکمیل دے آخری مراحل داخل ہو گئی اور میں ہاں جی اپنے سنگیاں نے آنا جدوں مسجد ساڈی مکمل ہو گئی ادو ایک باری میں مڑ جوان ہو جانا جڑا میرے اندر تھوڑا جہا ذوف آیا نا یہ دور ہو جانا بالکل میں ایک باری مڑ فریش ہو جانا ہے کہ میں اللہ سونے دا ایڈا سونا گھر بنا چھڑیا ہے ضلع تحصیل حافظ آباد تحصیل پنڈی بٹیاں ضلع حافظ آباد کی پورے پنجاب ہے انشاءاللہ بے مثال ہو گیا اللہ سونے دے کرم ہوئے بس جڑے تسی پیسے سنی دیندے ہوئے میں اوتھے لا چھڑنا اور بس دنیا دی محبت نال ہی اللہ پاک دے فضل نال او بڑا کام سونا ہو گیا اللہ سونا تواڈے تے راضی ہو گئے اور تواڈے تے سرکار دی کرم ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہ سونے اپنے حبیب سرکار دا صدقہ رحمت اور کرم فرما دین تے دنیا دیاں برکتاں عطا فرما خیر تے عافیت فرما رحمت تے کرم فرما میرے نبی سرکار دے جتنے غلام آئے نے سب دی حاضری قبول فرما عزیزہ محمد انور دے فوت ہونے دی بخشش تے مغفرت فرما عزیزہ منور دے گھارج کاروبارج رزق مال جان برکت فرما اس نو دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما سانو ساریاں نو چنگیاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا میرے مولا کریم بریاں کماں تو بچن دی توفیق عطا فرما میرے مولا اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ ساڈے تے راضی ہو جا ساڈیاں غلطیاں معاف فرما میرے مولا بیماران صحت عطا فرما بھوکیاں نو رزق عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما جنہاں کو روزگار نہیں انہوں نے اچھا روزگار عطا فرما صلی اللہ تعالی